بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات کو آسمان پر جانے کی اجازت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موقوفی وحی کا جو زمانہ تھا، اس زمانے میں آسمان پر شیاطین کو آنے جانے کی ممانعت نہ تھی۔ شیاطین ایسی جگہ جا کر بیٹھ جاتے جہاں سے وہ فرشتوں کی باتیں سن سکیں۔ اسے بہقی نے روایت کیا ہے۔ جنات کے ہر گروہ کے لیے آسمان پر بیٹھنے کی جگہ مقرر تھی۔ یہ جنات ان مقامات سے وحی الہی کے کلمات سنتے تھے اور ان میں سے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر کے کاہنوں سے ان باتوں کا تذکرہ کر دیتے تھے، جس میں سے کچھ صحیح ہوتی تھی اور کچھ غلط۔ شیاطین کا ایک قدیمی دستور تھا۔ حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت شیاطین کو ان مقامات سے روک دیا گیا۔ عرب کے لوگوں کو جب جنوں نے آسمانی خبریں بتانا بند کر دی تو وہ کہنے لگے آسمان والے تو سب مر گئے۔ پھر تو جس کے پاس اونٹ تھا وہ ایک اونٹ اور جس کے پاس گائے یا بکریاں تھیں وہ ایک گائے یا بکری روزانہ ذبح کرنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد آسمان سے ستاروں کا ٹوٹنا موقوف ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت ستارے ٹوٹنے لگے تو قریش نے اس خوف سے کہ خدا جانے کیا بلا نازل ہونے والی ہے، چوپایوں اور غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے شیاطین کی روانگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلعت نبوت پہنائی تو شیاطین کو آسمانی خبر حاصل کرنے سے روک دیا گیا۔ ان پر ستاروں کی آگ پھینکی جانے لگی۔ شیاطین نے ابلیس سے شکایت کی تو اس نے کہا مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ارض مقدس میں کوئی نبی مبعوث ہوا ہے۔ شیاطین تحقیق کے لیے ارض مقدس گئے اور لوٹ کر آ گئے۔ وہاں ارض مقدس میں کسی نبی کا ظہور نہ ہوا تھا، یعنی کہ بیت المقدس۔ اس کے بعد ابلیس اس جستجو میں مکہ گیا تو وہاں اس نے حضور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں حضرت جبریل کے ساتھ دیکھا۔ ابلیس نے اپنے دوستوں سے واپس آ کر کہا کہ مکہ میں احمد مبعوث ہوئے ہیں مگر ان کے ساتھ جبریل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جنات وحی آسمانی سننے سے روک دیے گئے تو شیاطین نے اس کی شکایت ابلیس سے کی۔ ابلیس نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو ابلیس نے کہا کہ میں ابھی جا کر اس کی گردن توڑ ڈالوں گا۔ ابلیس پہاڑ سے اتر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ابلیس کو ایک ٹھوکر زور سے رسید کی اور اس کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات اور شیاطین آسمانوں پر جایا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت پر ان کو آسمان اول سے اوپر جانے کی ممانعت کر دی گئی۔ حضور سرور عالم کی بعثت سے جنات و شیاطین آسمان اول پر فرشتوں کی بات چیت سن کر کاہنوں کو غیب کی باتیں بتایا کرتے تھے۔ ان باتوں میں کچھ اپنی طرف سے بھی اضافہ کر دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کو آسمان پر جانے کی قطعی ممانعت کر دی گئی اور ان کے لیے انتظام کر دیا گیا کہ اگر کوئی جن یا شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرے تو ان کو ستاروں کی آگ کے شعلوں سے بھگا دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آسمان سے ستاروں کا ٹوٹنا موقوف ہو گیا تھا۔ جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کثرت سے ستارے ٹوٹنے لگے۔ عرب اس حالت کو دیکھ کر گھبرائے ہوئے ایک بڑے کاہن کے پاس گئے۔ یہ کاہن آنے والے واقعات کی پیشن گوئی کیا کرتا تھا۔
اس کاہن نے کہا کہ اگر برج بڑے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لو دنیا کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس زمانے کا عظیم ترین واقعہ ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جنات آسمانی باتوں کو سننے سے روک دیے گئے، ان کے ٹھکانے چھین لیے گئے اور خلاف ورزی پر آتش باری ہونے لگی۔ اب جنوں کو معلوم ہوا کہ یہ دنیا میں کسی عظیم الشان حادثے کا پیش خیمہ ہے۔ اس واقعے کو قرآن میں یوں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُوبًا۔ چونکہ عرب میں اس زمانے میں کہانت کا زور تھا، اس لیے وحی الہی کو شیاطین سے بچانے کے لیے جنات کی آسمان پر آمد بند کر دی گئی، اور احتیاط کے طور پر یہ انتظام کر دیا گیا اور فرشتوں کو اس کام پر تعینات کر دیا گیا، جو آسمان پر آنے یا آسمان کی بات سننے کی کوشش کرے اس کو آگ کے شعلے مار مار کر بھگا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے اس انتظام سے جہاں وحی الہی کی عصمت محفوظ ہو گئی، وہاں عرب سے کہانت کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعض انصار سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جس کی روشنی بہت تیز پھیل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ٹوٹنے والے ستارے کے متعلق جاہلیت میں لوگوں کا کیا خیال تھا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگ اس ستارے کو دیکھ کر یہی کہا کرتے تھے کہ آج یا تو کوئی بادشاہ مرا ہے یا کسی عظیم الشان بچے کی پیدائش یا موت ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کسی امر کے متعلق جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو حاملین عرش اس کو سن کر تسبیح پڑھنے لگتے ہیں۔ ان کی تسبیح سن کر دوسرے آسمان والے فرشتے بھی تسبیح پڑھنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کے آسمان تک یہ تسبیح جا پہنچتی ہے۔ تسبیح پڑھنے کے بعد فرشتے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں معاملے میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ فرشتوں کے اس باہمی تذکرے کو چوری چھپے سن کر شیطان کاہنوں سے ان باتوں کا تذکرہ کر دیتے تھے، جن میں سے کچھ صحیح ہوتی تھی اور کچھ غلط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا ان لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ بعض وقت ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو سچی ہوتی ہیں۔ ارشاد ہوا جنات کوئی بات فرشتوں سے سن کر کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں اور اپنی طرف سے بھی ایسی باتیں اس میں خلط ملط کر دیتے ہیں جو بالکل جھوٹی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں چرانے کا استعداد ٹوٹنے والے ستاروں سے کر دیا ہے۔ جب یہ سلسلہ ہی منقطع ہو گیا تو کہانت ختم ہو گئی۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے جن اگرچہ ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہیں لیکن وہ بلا شبہ مستقل مخلوق ہیں۔ قرآن مجید میں 46 مقامات پر جنات کا ذکر آیا ہے، اس لیے ایک مسلمان کے نزدیک جنات کا وجود کوئی کلام غلط نہیں۔ اس مخلوق کا جسم آگ و ہوا سے مرکب ہے، ان کی عقل، شہوت و غضب، وہم و خیال اس درجے غالب ہے کہ ان کا ہر فعل اختیاری عقل و شہوت اور غضب و قوت اور وہم و خیال کے تابع ہے۔ اس مخلوق میں بعض باتیں یعنی برائیاں، بلائیاں وغیرہ کو سمجھنا اور بعض باتیں مثلاً کھانا پینا، عورتوں کی خواہش اور دیگر حیوانی خصائص پائی جاتی ہیں۔ اس لیے مخلوقات کی یہ قسم یعنی جنات و شیاطین بھی شرعاً احکام الہی کے مکلف ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنات کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔